السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے دین کی فیکلٹیز میں تعلیم یافتہ ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کی دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کتنی قسمیں بتائی ہیں۔ تو قرآن پاک کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ ہے 2 نمبر، اس کے سٹارٹ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں صفتیں، کوالٹیز، کریکٹرسٹکس، ناٹ کوالٹیز، کریکٹرسٹکس۔ مثلاً ایک کیٹیگری جو ہے جس پہ زیادہ آیتیں نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ قرآن پاک کا پہلا سورہ بقرہ کا پہلا پیج یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ جو کہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کتاب پہ جو شک نہیں کرتے، وہ ہدایت پر ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یومنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے غیب کہی، آسمان میں جو ہے، زمین میں جو ہیں، فرشتے جو ہیں وغیرہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا پوائنٹ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رکوع، سجود، قیام وغیرہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے ہی دیے ہوئے رزق سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کا مطلب ہے انگلش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں، یہ مطلب کامن لفظ ہے۔ نمبر 1 جو غیب کا علم رکھتے ہیں، جو غیب پہ بلیو کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں۔ یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، سکسیس پانے والے ہیں، الٹیمیٹلی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو یہ تو ایک کیٹیگری ہوگی، بڑی کیٹیگری، مومنون۔ اس کے بعد ایک دوسری کیٹیگری اللہ نے بتائی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، اب اس میں بہترین مثال ابو جہل جیسے بندوں کی ہے۔ یہ شخص جانتا تھا، اس کا حلیہ، اس کی داڑھی، اس کی لباس، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عرب کے جو معززین ہوتے تھے ان کی ایک ہی طرح کی اپیئرنس ہوتی تھی۔ تو اس کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں، یہ جو ان پہ اترا ہے وہی، یہ 100 نہیں 200% ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو پرابلم یہ تھا کہ سردار تو میں ہوں مکے کا، تو یہ یتیم جو بندہ ہے، لڑکا ہے، یا لڑکا تو نہیں تھے، آپ کی 40 سال عمر میں، یہ کیسے بن گیا پیغمبر رسول؟
اس پہ کیوں وہی آتی ہے، مجھ پہ کیوں نہیں آتی؟ یعنی وہ اس کو اسی لیے اللہ کے رسول نے ابو جہل کا لقب دیا تھا. اس کا نام شام تھا شاید، یا شاید شام ہی تھا اصل نام. تو یہ اس کو ابو جہل کا لقب اس لیے دیا کہ جانتے بوجھتے ہی وہ انکار کر رہا تھا. ٹھیک. تو وہ شخص جاہل نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا. جاہل وہ شخص ہوتا ہے جس کو پتہ ہو ہر چیز کا اور پھر بھی انکار کرے. آج کل پاکستان میں زیادہ لوگ اسی طرح کے، اسی کیٹیگری کے جاہل ہیں. تو اس کی میں نے بہترین مثال دی کافر کی کہ جو ابو جہل تھا. اچھا وہ بھی ایک کیٹیگری ہوگی. نمبر 2 بالکل کلیئر ہو گئی. اس میں بھی زیادہ ضرورت سمجھنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت. اور مجھے اچھے لگتے ہیں لوگ جو کہ اس طرح کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیدھے راستے پر ہیں، کفر کے راستے پر. وہ یہ نہیں کہتے ہم اندر سے یہ ہیں، ہم باہر سے وہ فلان. تو یہ دوسری کیٹیگری جس پہ اللہ نے یہ ان آیات میں ذکر کیا تھوڑا سا، وہ ہے کافر لوگ. انکار ہے، بس ٹھیک ہے، انکار ہے. ابو جہل کی طرح سر کٹا دینا ہے لیکن ایمان نہیں لانا. یہ 2 کیٹیگری ہوئی. اب تیسری کیٹیگری جو ہے وہ مشرک کی ہے. یہ مشرک اور کافر ملتے جلتے ہیں. جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب لوگ جو کہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضرت عیسیٰ تو عیسائی تھے ہی نہیں، وہ تو مسلمان تھے. ان پہ تو وہی آتی تھی اور وہی یہی تھی کہ تم میرے بندے ہو. انہوں نے اس کو بیٹا بنا دیا. تو یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے. اور اسی طرح یہود، تو مکے کے لوگ تو مشرک تھے ہی. وہ مشرک کیسے تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے. یہ میں نے 1-2 جاہل قسم کے مولویوں کو سنا ان کا کلپ. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بہر اس بات پہ آتے ہیں، اس کو چھوڑے کہ مشرک وہ ہے جو کہ اللہ کو مانتے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. مکہ کے قریش نہیں مانتے تھے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے. تو مشرک لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کا. اور یہ قرآن کا سب سے بڑا موضوع ہے کہ شرک جو کرنا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، کروں گا، شرک نہیں معاف کروں گا جو مرتے دم تک مشرک رہے. اچھا اب یہ کیٹیگری بھی کلیئر ہے جیسے قریش مکہ. تو یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، کافر بھی مشرک بھی انٹر ریلیٹڈ ہے. مشرک ہے تو کافر ہے، تو کافر ضروری نہیں مشرک ہو. تو مکہ کے جو لوگ تھے، ابو سفیان یا جتنے بھی لوگ تھے، وہ مشرک تھے. اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ شرک کرتے تھے. ہو گئی بات. تیسری کیٹیگری بھی ہو گئی، یعنی مومنین، کافر، مشرک. اچھا اب جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کے اوپر اللہ نے ان آیات کے بعد زیادہ آیات ان کے بارے میں فرمائی ہیں. وہ ہے منافق. منافق لفظ نفق سے ہے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی سرنگ کے 2 دہانے ہوتے ہیں، 2 اینڈ ہوتے ہیں. تو نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ. تو جو منافق لوگ ہوتے تھے وہ کون تھے؟ وہ یہ تھے کہ وہ دونوں طرف چلتے تھے. مشرک میں فرق دیکھیں. مشرک یہ ہے کہ اللہ کو بھی ماننا ہے لیکن بتوں کو بھی ماننا ہے، کلیئر کٹ. اس میں کوئی انہوں نے
दोगली पॉलिसी नहीं रखी हुई थी। मुनाफिक कौन है? मुनाफिक की मिसाल अब्दुल्ला बिन उबई की थी मदीना में। वो ये है कि वो अपने आप को मुसलमान भी कहते थे और दर हकीकत वो मुसलमान नहीं थे। बाहर से वो अपने आप को मुसलमान कहते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बैठते थे, उनके जब दर्स होता था, तदरीस होती थी, दावत होती थी, वाज होता था, उसमें भी बैठते थे। और दूसरी तरफ अंदर से वो जब आपस में मिलते थे तो वो मजाक उड़ाते थे मुसलमानों का, मोमिनों का। तो अंदर से वो मुसलमान नहीं थे। इस पे बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही सूरह बकरा के आगाज़ में आयतें इन मुनाफिकीन के बारे में कही हैं। तो ये चौथी कैटेगरी सबसे ख़तरनाक है, इसलिए कि इनके अंदर बाहर का पता नहीं चलता। मुसलमानों में बैठ के कहते थे मदीना के मुनाफिक हैं, हम आपके साथ हैं, हम तो मुसलमान हैं, नमाज पढ़नी है, फलाना ढमकाना, रोज़े भी रखने हैं दिखाने के लिए। लेकिन दर हकीकत वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं होते थे और ये भरे पड़े थे मदीना में। तो इसके बारे में अल्लाह ने ज़्यादा आयतें फरमाई हैं, नाज़िल की हैं कि ये मुनाफिक लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये इंडिया का एक बड़ा मशहूर शख्स है, बॉलीवुड का, वो जो फिल्मों में काम करता है, अजीब सी, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहूँगा उसकी शक्ल सूरत पर, बड़ा वो कामयाब है, बहुत ज़्यादा अमीर है, पता नहीं उसका नाम याद नहीं, शाहरुख खान शायद उसका नाम। वो उसने पूछा किसी ने उससे कि आपके जो फैमिली है वो मुसलमान है या हिंदू है। तो बड़े ही मज़े से वो बता रहा था कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे कुछ बच्चे मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं, हम जो हैं वो अल्लाह की भी पूजा करते हैं और हम, उसका मतलब था कि मैं अल्लाह की भी मानता हूँ, अल्लाह की भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ कभी कभी, और साथ वो ये बता रहा था कि मैं दूसरे भी काम कर लेता हूँ। तो जो इंटरव्यू करने वाला था उसने फिर कहा कि फिर आप तो मुनाफिक हैं, मुसलमान तो ना हुए। और यही चीज़ मैंने इंडियन टीवी पे, वो कोई रूबिका लियाकत नाम की कोई एंकर है, वो भी यही कह रही थी कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानती हूँ, लेकिन मैं पता नहीं किस, वो अपने बहुत बड़े भगवान का नाम ले रही थी कि उसको भी मानती हूँ। तो वो जो सामने वाला एक मुसलमान पाकिस्तानी था, उसने कहा कि फिर आप मुसलमान नहीं हैं, आप मुनाफिक हैं। वो डिक्लेयर कर रही थी कि मैं मुसलमान हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आप इसको मुनाफिक कहते हैं। जो मुसलमान होता है वो प्योरली अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फॉलोअर होता है, उसके इत्तबा करता है। तो बहरहाल इंडिया में कल्चर है, वो बेचारे मजबूर हैं, पता नहीं है मुसलमान लोग, ये इन जो जालिम हिंदू हैं उनके हाथों, उनके डर से शायद इस तरह की बेकार बातें करते हैं। तो मुनाफिक दोस्तों वो है जो दोनों तरफ चलता है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, अल्लाह भी ठीक है, भगवान भी ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ठीक है, कृष्णा भी ठीक है, श्री राम भी ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मदीने में उस वक्त, मक्का में ये लोग नहीं थे, मक्का में मुशरिक लोग थे, कुरैश जो थे ज़्यादा मुशरिक थे, लेकिन मदीना में भरे पड़े थे ये मुनाफिक लोग। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खूबसूरती से, जिस तरीके से उन लोगों को मैनेज किया हुआ था, वो खुदा की कसम कमाल था। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।